اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ سورۃ التکاثر، اس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ اس سورت کی شروعات اسی لفظ سے ہوتی ہے۔ تکاثر کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور اسی میں فخر کرنا، اسی میں مگن رہنا، مست رہنا، اسی کو تکاثر کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، کل 8 آیات ہیں، ترتیب نزول کے اعتبار سے 16ویں نمبر پہ ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ المقبرہ بھی ہے، مقبرہ یعنی قبرستان، اس لیے کہ اس میں اللہ نے کہا کہ آدمی اتنا دوڑ بھاگ لگائے رہتا ہے، آرام بھی نہیں کرنا چاہتا، یہاں تک کہ مر کے جا کے قبر ہی میں سکون لیتا ہے، اتنی اس کو دنیا کی طلب ہوتی ہے۔ اس سورت کے مقاصد میں سے مقصد ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول ہیں کہ اپنی موت اور حساب و کتاب اور آخرت کو بھول چکے ہیں، انہیں یاد دلایا جائے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے اور انہیں جہنم کا خوف دلایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، آگے بڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ پانے کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ وہ بات پوشیدہ اس کے اندر، وہ اشارہ ہے، بس ہمیں سمجھنا ہے۔ کوئی چیز کسی چیز سے غافل کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی اہم کام ہو اور کوئی چیز دوسری وہاں پر آ کر اس اہم کام سے آپ کو روک لے جائے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کا اہم کام ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آخرت کی تیاری کرنا۔ اب آخرت کی تیاری کرنے سے روکنے کے لیے جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ساری کی ساری چیز کے اندر داخل ہے۔ الہاکم التکاثر، اللہ یلہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ انسان کو آخرت کی تیاری سے، مین مقصد سے روکنے کے لیے جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ سب بکواس ہے۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ فالتو چیزوں کو، کھیل کود کو، وقت کی بربادی کو، تو وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور انسان کو آخرت کی تیاری سے روک رہی ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، تمہیں روک رکھا ہے، تمہیں غافل کر رکھا ہے التکاثر، زیادہ سے زیادہ پانے کی تڑپنے اور چاہت نے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تکاثر کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، کود ہے، زینت کی چیز ہے اور آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے، اولاد اور مال میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی چیز ہے، اسی کا نام دنیا۔ عام طور سے دنیا یہی ہوا کرتی ہے اور یہی چیز ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے۔ اولاد ہمارے پاس زیادہ ہو، ہمارے پاس مال زیادہ ہو، ہماری گاڑی، ہمارا گھر، کپڑا خوبصورت زیادہ ہو، زینت ہمارے پاس ہونی چاہیے، لہو و لعب میں، وقت کی بربادی میں انسان وقت گزارتا ہے، یہی دنیا کی زندگی سمجھ چکا ہے، جبکہ دنیا کی زندگی کا اصل کام ہے آخرت کی تیاری کرنا۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، ان سب چیزوں نے تمہیں غافل کر دیا ہے آخرت کی تیاری سے۔ آخرت کے لیے، جنت کے لیے جو تمہیں وقت دینا تھا وہ سارے اوقات تم نے ان سب چیزوں میں لگا دیا ہے اور تم غافل ہی ہو گئے ہو۔ اور یہ غفلت کی چادر کب تک تنی رہتی ہے؟ حتی زرتم المقابر۔ جیسے ہوتا ہے کہ آدمی دنیا میں گھسا پڑا ہے، اب نکلے گا، 50 سال کا ہو گیا اب نکلے گا، 60 کو پہنچ گیا اب نکلے گا، اب آئے گا اللہ کے قریب، اب آئے گا اللہ کے قریب، لیکن پھر بھی نہیں، قبر میں پیر لٹکائے ہے، پھر بھی دنیا ہی دنیا ستائے ہے۔ اللہ نے فرمایا حتی زرتم المقابر، تمہاری یہ حالت اس وقت تک رہتی ہے کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، قبروں کی زیارت کر لیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسی حال میں دنیا سے چلے بھی جاتے ہو اور تمہیں لے جا کر قبروں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ زیارت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندہ آدمی جو قبرستان گیا اور پھر گھوم گھام کے ٹہل کے چلا آیا، یہاں زیارت کا مطلب یہ نہیں، یہاں زیارت کا مطلب حقیقی زیارت ہے کہ تم قبرستان جاتے ہو، اس کے اندر جاتے ہو۔ یہ حقیقی قبروں کی زیارت ہے جو مرنے کے بعد ہوتی ہے، ورنہ زندہ آدمی قبروں کی زیارت کرتا وہ دیکھ کے اور اس کے بعد چلا آتا ہے۔ یہ حقیقی زیارت ہے کہ تم خود قبر میں اترتے ہو اور تم خود قبر کے اندر ایک وکٹم بنتے ہو، فرشتہ تمہارے پاس آتا، سوال ہوتا ہے، تب تک تمہاری حالت یہ ہے کہ تم آخرت سے غافل لیتے ہو۔ حتی زرتم المقابر، تم آخرت کی زندگی سے غافل ہوتے ہو یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر لیتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، اب آگے اللہ رب العالمین اب ڈانٹنا شروع کر رہا ہے۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے سمجھ لیجیے شکایت ہے اپنے بندوں سے جو غافل ہیں آخرت کی زندگی سے. کہا کہ تم غافل کیوں ہو؟ تکاثر. اور یہ غفلت کب تک ہے؟ آخری لمحے تک، آخری عمر تک. اب اللہ فرما رہا کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو. نہ تمہارا مال تمہیں بچائے گا، نہ اولاد بچائے گی، نہ دنیا کی جاہ و حشمت بچائے گی. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا سوچتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں ہے، کاش کہ تمہیں یقین کا علم ہو جاتا. کس بات کا یقین ہو جائے؟ یقین یہ ہو جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. یقین یہ ہو جائے کہ ہم دنیا میں پیدا کس لیے کیے گئے. یقین یہ ہو جائے کہ دنیا کا مال یہیں کا یہیں رہ جائے گا. دنیا میں انسان کا مال کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی صورت کی تلاوت فرما رہے تھے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کی اولاد کہتا ہے میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا انسان کا مال ہے ہی کیا؟ بس اتنا ہی جتنا کھا لیا ختم کر دیا، اتنا ہی جتنا پہن لیا پرانا کر دیا، اور اتنا ہی جتنا کہیں دے دیا اور کسی کے ساتھ بھلائی کر کے. اس کے علاوہ انسان کا مال کچھ نہیں ہے. حقیقت میں یہی انسان کا مال ہے جو اس نے استعمال کیا ہے. کھانا، کپڑا، اور جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر کے کسی کی مدد کر دیتے ہیں، یہی انسان کا مال ہے. اللہ کے نبی یہ سورت پڑھتے جاتے ہیں اور یہی بار بار آپ ارشاد فرماتے جاتے ہیں کہ انسان کہتا میرا مال میرا مال، اور اسی کی دوڑ میں لگا ہے. اس کا مال کیا ہے؟ کھائے گا، پہنے گا، کسی کو دے کے چلے جائے گا. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب چھوڑ کے جانا ہے. کچھ بھی لے کے جانے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ دنیا میں دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، دنیا میں یقین سے بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ مرنا ہے، حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک نعمت کا، ایک ایک عمر کا، ایک ایک سال کا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. کانوں کا، آنکھوں کا، ہر نعمت کا حساب دینا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم. اب آگے اللہ رب العالمین 3 بار اللہ نے لگاتار ڈانٹا ہے. اور ڈانٹ کس بات کی ہے؟ کہ ابھی وقت ہے سدھر جاؤ ورنہ تمہیں پتہ چل جائے گا. جیسے دنیا میں لوگ ڈانٹتے ہیں نا کہ ابھی وقت ہے، غنیمت سنبھل جاؤ ورنہ تمہیں پتہ چل جائے گا، دیکھ لو گے. وہی اللہ فرما رہا کہ تم دیکھ لو گے، تمہیں معلوم پڑ جائے گا. تم کاش کی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے. پھر آگے اللہ فرما لترؤن الجحیم، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. تم ضرور بھی ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو. ثم لترؤنها عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھو گے. یعنی اگر یہی حالت رہی کہ زندگی بھر بس دنیا 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 اور آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ مر گئے اور قبر کے اندر دفن کر دیے گئے، تو تم جہنم ضرور دیکھو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یقین سے دیکھو گے. یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. ثم لترؤنها عین الیقین، یقین کے مراتب اس صورت کے اندر بیان کیے گئے. یہ آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے اور خود چکھتا ہے، تینوں میں فرق ہے. آپ کو کوئی خبر دی گئی کہ فلاں شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے، آپ نے سن لیا، شاید وہ اثر نہ ہو. آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ لیا کہ کسی شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اس کا اثر پہلے سے زیادہ ہوگا، اور وہی عذاب خود چکھ لیا تو پھر اب شک و شبے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ثم لترؤنها عین الیقین، آنکھوں سے، یقین کی آنکھوں سے تم جہنم کو، جہیم کو دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور جب کل آؤ گے میرے پاس تو تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. نعیم، نعیم کے معنی ہوتے ہیں کل انواع النعم من الامن والاہل والمطعم ونحوها، ہر وہ نعمت جو آپ استعمال کرتے ہو، چاہے وہ امن و سکون کی ہو، شانتی کی نعمت ہو، کھانے پینے کی نعمت ہو، گھر مکان آل اولاد کی نعمت ہو، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہیں تندرستی دیا تھا، تم نے کیا کیا. پہلا سوال اگر نعمت کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے الم نصحی لک جسمک، تمہارے جسم کو میں نے صحت مند نہیں بنایا تھا، تم نے کیا کیا. تو جسم کی صحت مندی کا پہلا سوال ہونے والا. اب ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کیا کرنے لائق ہوں، کتنی عبادت کرنے لائق ہوں، تو صحت مندی کا پہلا سوال ہونے والا. پھر اس کے بعد نعمتوں میں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو پہلے سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا تمہیں شدید گرمی کے موسم میں ٹھنڈ پانی میں نے نہیں پلایا. ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھوک کی حالت میں اپنے گھر سے نکلے، بھوکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے کہ کوئی صحابی دعوت کھلا دے، تو دیکھا ابو بکر و عمر بھی اپنے گھر سے نکل پڑے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم دونوں کیوں نکلے ہو؟
اس وقت اپنے گھر سے تم لوگ کیوں نکلے ہو؟ دونوں نے کہا اللہ کے نبی ہم دونوں کو بھوک لگی ہے، کھانے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسی چیز کی وجہ سے میں بھی نکلا ہوں، یعنی مجھے بھی بھوک لگی ہے، تمہیں بھی بھوک لگی ہے۔ اب تینوں دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، تینوں لوگ مدینے کی گلیوں میں چلنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، صحابی نے کھلایا پلایا، کھجوریں کھلائی اور کچھ کھانا کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا کر واپس آنے لگے، حضرت ابو بکر و عمر سے فرمایا ابو بکر و عمر جانتے ہو آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ضرور اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں انسان سے پوچھے گا۔ نعمتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو کافر ہو، دنیا کے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے۔ جس نے نعمتوں کا استعمال صحیح چیز میں کیا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے نعمتوں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا ہے، وہ انسان پھنس جائے گا۔ انسان کی آنکھ، کان، ناک، ان ساری چیزوں کا بھی سوال ہونے والا ہے۔ کان کا استعمال کن چیزوں میں کیا، آنکھ کا استعمال کن چیزوں میں کیا، ہاتھ کا استعمال کن چیزوں میں کیا، اپنی گاڑی موٹر کا استعمال کن چیزوں میں کیا، اپنے زندگی میں جو کچھ اللہ نے دیا، یہ موبائل بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، اس کا استعمال کن چیزوں میں کیا، وہ سارے سوالات اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے متعلق فرماتے ہیں اخلصت هذه السورة الوعد والوعید والتهدید وكفى بها موعظة لمن عقلها۔ اس صورت نے انسان کے سامنے اللہ کا وعدہ، اللہ کی دھمکی، اللہ کی وعید سب کچھ نکال کے رکھ دیا ہے، اور یہ صورت اکیلی کافی ہے ایک انسان کے سدھرنے کے لیے اگر وہ سمجھتا ہو۔ اللہ نے اس میں کیا کیا؟ یہی تو ڈرایا ہی ہے، دنیا داری سے نکال کر آخرت کی تیاری کی طرف ابھارا ہے۔ اور آگے ابن قیم فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، زندگی میں زندہ رہتے اسلام نے مشروع اور مستحب قرار دیا ہے کہ انسان قبروں کی زیارت کرے، اور مقصد بتایا ہے کہ قبر کی زیارت کرو تو وہاں جا کر یہ احساس لو، یہ عقیدہ لو، یہ سوچ تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ یہ سب کے سب جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، سب چلے گئے، ان کو نہ ہمیشہ کی زندگی ملی، اور یہ سب تو اکیلے گئے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ گئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نہ ان کی گاڑی، نہ موٹر، نہ گھر، نہ مکان، نہ بینک بیلنس، نہ پیسہ، نہ دکان، نہ مکان، نہ آل اولاد، نہ رشتہ دار، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، اکیلا گیا بندہ۔ یہی سوچ لینے کے لیے قبروں کی زیارت اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دی ہے۔ اور اسی طرح سے جو مر کے قبر کے اندر جائے گا وہ بھی ہمیشہ وہاں نہیں رہے گا، کیوں ہمیشہ قبر کے اندر وہ بھی نہیں رہے گا، وہ بھی زیارت کرنے گیا ہے۔ جیسے زندہ آدمی جاتا ہے زیارت کر کے اس کو سبق ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، محسوس کر کے سوچ لے کے آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، موت کی یاد دلاتی ہے، دنیا داری سے انسان کو نکالتی ہے۔ ایسے جو مر کے قبر میں جائے گا اس کو بھی ہمیشہ وہاں نہیں رہنا ہے، ایک دن اس سے بھیانک عذاب کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، اگر نیک ہے تو اس سے اچھی جگہ اس کو لے جایا جائے گا، تو وہ بھی زیارت کرنے ہی گیا ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گنہگار ہوتا ہے جب قبر کے اندر جاتا ہے اور اس کو سزائیں ملتی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ قیامت آئے ہی نہ، جب یہ اتنا خطرناک قبر میں مل رہی ہے سزا تو جہنم کا عالم کیا ہوگا۔ اور جو نیک انسان ہوتا ہے وہ ہر روز کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت جلدی آ جائے تاکہ یہ نعمت جو مل رہی ہے اس کے بڑے پیمانے پہ ہمیں جنت کے اندر ملے۔ تو گنہگار انسان قیامت نہ آنے کی صبح شام تمنا کرے گا کہ نہ آئے، لیکن اللہ فرما حتی زرتم المقابر، وہ ایک زیارت کرنے والا جیسے جا کے چلا آتا ہے ایسے ہی قبر میں تمہاری زندگی ہے، تم جاؤ گے اور وہ چیز خود چکھو گے، خود دیکھو گے، پھر اس کے بعد وہاں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دے کے جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ تو یہ برے لوگوں کا انجام ہوگا۔ ودار القرار ہی الجنت النار، ہمیشہ کی زندگی یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ قبرستان ہمیشہ کی زندگی کسی کی نہیں ہے، نہ تو زندہ رہتے ہوئے اور نہ ہی مرنے کے بعد۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیوں ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام راضی فرماتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ احساس دلائے کہ دنیا میں تم اپنی کامیابی کا راز جسے سمجھتے تھے کہ اتنا مال ہو جائے، اتنا بڑا گھر ہو جائے، اتنا نام ہو جائے، اتنی شہرت ہو جائے، میں کامیاب ہو گیا، جسے تم اصل کامیابی کی چیز سمجھتے تھے، اگر اس نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، اس نے تمہیں تمہارے رب سے دور کر دیا، تو مرنے کے بعد وہی تمہاری بدبختی کی اصل وجہ ہے، وہی سب سے بڑی شقاوت کی وجہ ہے جس کو دنیا میں تم سعادت سمجھتے تھے، جس کو دنیا میں تم شہرت سمجھتے تھے، جہنم میں وہی تمہارے لیے تباہی ہے، جس کو دنیا میں تم مالداری سمجھتے تھے، جہنم میں وہی تمہارے لیے تباہی ہے، اگر دنیا کی ان ساری چیزوں نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے دنیا کے اندر ان ساری چیزوں کا استعمال آخرت بنانے میں کیجیے، چاہے وہ آل اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے کوئی اور نعمت ہو، جسم کی صحت مندی ہے اس کا استعمال کریں، عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں، آخرت بنانے کی کوشش کریں۔ مال ہے کھائے پئیں، اپنی آل اولاد کو کھلائیں، حلال روزی ہو اللہ صدقے کا ثواب دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں،
اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. آل اولاد ہیں اس کی صحیح تربیت کریں, وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ. جو کچھ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, ہر ایک چیز سے انسان چاہے تو اپنی آخرت بنا سکتا ہے. ہر ایک چیز کا استعمال صحیح کر لے تو ہر ایک چیز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت سنوار دے گا. یہی اس صورت کا پیغام ہے. ورنہ دنیا میں اگر دنیا کی چیزوں نے, دنیا کے آلات نے, دنیا کی ساز و سامان نے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اگر اللہ سے غافل کر دیا, یہ سب کی سب چیزیں تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بننے والے ہیں, جس کو آج ہم کامیابی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.